کبھی آپ نے یہ خواہش کی ہے کہ جب میں عمرہ پر جاؤں گا تو ایک دن میں خانہ کعبہ کو چھو سکوں، حجر اسود کو بوسہ دے سکوں یا حتیم میں نوافل ادا کر سکوں؟ یہ ہر عمرہ کرنے والے مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے، لیکن افسوس بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ حتیم میں داخلہ ہر وقت نہیں ملتا، اور اکثر لوگ غلط وقت پر وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر ناکام ہو کر واپس لوٹنا پڑتا ہے، کیونکہ حتیم کو ایک مخصوص وقت کے لیے کھولا جاتا ہے اور زائرین کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر نوافل ادا کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حتیم میں نوافل ادا کرنے کا اصل وقت کیا ہے، مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ ٹائم سلاٹس کیا ہیں، اور ساتھ ہی مکہ کے موجودہ موسم کے بارے میں بھی بات کریں گے تاکہ آپ اپنی زیارت کا بہترین وقت چن سکیں۔ تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، دس از انیس اینی اور واچنگ مائی چینل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حتیم کی۔ حتیم دراصل وہ حصہ ہے جو خانہ کعبہ کا حصہ تھا مگر تعمیر کے وقت اس میں شامل نہیں تھا، تو اس کو اوپن ہی چھوڑ دیا گیا۔ اس لیے حتیم کے اندر نوافل ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب خانہ کعبہ تو ہر وقت کھلا نہیں ہوتا، بہت ہی مخصوص مواقع پر کھولا جاتا ہے، اس لیے خانہ کعبہ کے اندر نوافل پڑھنا تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ حتیم میں نوافل ادا کر لیتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے آپ خانہ کعبہ کے بالکل اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حتیم میں داخلہ ہر وقت نہیں ملتا، اس کے لیے روزانہ محدود اوقات رکھے گئے ہیں اور مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ ٹائم مختص کیے گئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں مردوں کے وقت کی تو رات 10 بجے سے لے کے 2 بجے کے دوران حتیم کو کھولا جاتا ہے، یعنی تقریباً 9:30 سے 10 کے درمیان لائن لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر آپ 9 بجے کے بعد مطاف میں موجود ہیں تو آپ کو نظر آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ رکن یمانی کے پاس سے لائن لگنا شروع ہوتی ہے اور پھر وہاں سے آپ کو گروپ کی صورت میں انٹر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم خواتین کے وقت کی بات کریں تو خواتین کے لیے صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے کا وقت مختص کیا گیا ہے، اور خواتین کی جو لائن ہے وہ نماز فجر کے فوراً بعد لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ خانہ کعبہ کے قریب رکن یمانی والی سائڈ پہ جائیں گے تو آپ کو لائن نظر آ جائے گی، تو آپ بالکل لائن میں لگ سکتی ہیں۔ لوگوں کو گروپس کی شکل میں اندر بھیجا جاتا ہے جیسے ریاض الجنہ میں، تاکہ ہر ایک کو باری باری موقع ملے نوافل ادا کرنے کا اور دعا مانگنے کا۔ لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، صبر کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کریں، کسی کو دھکا نہ دیں اور جلدی نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے تو وہ آپ کو یہ موقع بھی ضرور دے گا۔ بس دل میں یقین، لبوں پہ دعا اور چہرے پر سکون رکھیں، اور دوسرے زائرین کے آرام کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ مطاف کے اندر ہی موجود ہیں اور مطاف کے اندر کسی کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کریں، اور جیسے ہی آپ کو موقع ملے حتیم کے اندر جائیں، نوافل ادا کریں اور دوسرے لوگوں کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں مکہ اور مدینہ کے موسم کی۔ اس وقت یعنی نومبر اور دسمبر میں نہ تو گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ کہنے کو تو یہ سردی کا موسم ہے لیکن بہت زیادہ سردی نہیں ہوتی۔ مکہ کا موسم بالکل خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ مدینہ میں رات کو ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ عمرے کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہ وقت بہترین اور پرسکون موسم کا ہے، تو اپنی پیکنگ موسم کے حساب سے کریں تاکہ آپ کو وہاں پہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اور جب آپ کو موقع ملے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر آپ نے حتیم میں نوافل ادا کیے ہیں تو کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ طواف کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے جب رش سب سے کم ہوتا ہے، تو وہ ویڈیو ہمارے چینل پر پہلے سے موجود ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو اور پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لازمی ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو عمرے پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ دوسروں کو بھی درست رہنمائی مل سکے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔